صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس مختصر سے سلسلہ سیرت میں جو 5 منٹ پر کم و بیش مشتمل ہوتا ہے، ہم کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان کی سیرت مبارکہ سے فیض اخذ کرتے ہیں۔ آج جو پہلو میں اپنے سامنے اور آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ معاملہ رہتا ہے، خاص طور پر جو لوگ امیر لوگ ہیں، انہوں نے بہت سارے خادم یا نوکر رکھے ہوتے ہیں، یا آپ کہیں کام کرتے ہیں، آپ کے نیچے کئی لوگ کام کرتے ہیں، یا آپ فیملی کے ہیڈ ہیں اور اپنے خاندان کے سربراہ ہیں، تو کچھ نہ کچھ ذمہ داری بندے پر ہوتی ہے دنیاوی معاملات میں لوگوں کی۔ اس بارے میں یہ ہے کہ بہت ساری شکایتیں بھی وصول ہوتی ہیں لوگوں کی، ملازمین کی، خادمین کی، اور گھریلو معاملات، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات وہ بہت خراب بھی ہو سکتے ہیں اس سنت پر نہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ اور وہ یہ ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال کم و بیش خدمت کی ہے، ان میں سے 10 سال میں سے بہت سارے کام میرے ذمہ تھے، ان میں سے ایک بھی موقع ایسا نہیں کہ حضور علیہ السلام نے کسی کے بارے میں فرمایا ہو کام کے بعد، یہ انس یہ تم نے کیوں کیا ہے، یا انس یہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان معاملات میں کیا طرز عمل تھا۔ لیکن خاص طور پر یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف دنیاوی معاملات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل تھا، دینی معاملات میں اللہ کے احکام اور اللہ کی حدود کے بارے میں نہیں۔ اس میں آپ ضرور اصلاح فرمایا کرتے اور لوگوں کی رہنمائی فرماتے، کیونکہ آپ کی خاموشی بھی ایک قسم کے یعنی سنت اور وہ تقریر ہے، یعنی اپروول ہے کہ وہ بھی سنت بن جاتی ہے۔ لیکن یہ طرز عمل دنیاوی معاملات میں ہے، مثلا ملازم نے کھانا گرم صحیح نہ کیا، بیوی کھانا بنا رہی ہے، نمک ٹھیک نہ ہوا بیچ میں، یا صفائی گھر میں نہ ہوئی، یا کوئی کپڑا صحیح استری نہ ہوا، یا کوئی معاملہ اور ہو گیا، کار پارکنگ کا مسئلہ بن گیا، پیچھے جو ہے وہ گارڈن کا مسئلہ بن گیا، کسی سے زمین کا تھوڑا بہت اختلاف ہو گیا، تو یہ جو چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو لوگوں کی ہو جاتی ہیں، اور ملازمین یا خادمین یا خادمائیں جیسے گھروں میں لوگ رکھتے ہیں ان سے جو کمی بیشی ہوتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ اس کو نظر انداز فرماتے، معاف فرماتے، بڑے پیار سے سمجھاتے، اور کبھی اس لیول پر، اس درجے پر بھی نہیں یہ پہنچا کہ کسی کو بلا کے آپ فرمائیں یہ تم نے کیوں کیا یا یہ تم نے کیوں نہیں کیا، بلکہ آپ کا انداز مثبت انداز جس سے سننے والے کو سمجھ بھی آ جاتی، اس کا دل بھی خوش ہو جاتا اور معاملہ بھی جو ہے وہ سلجھ جاتا۔ تو ہمیں بھی اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ، یا جو نیچے خادم ہیں، آپ فیکٹری اونر ہیں، آپ حکومت چلا رہے ہیں، یا آپ استاد ہیں، تو دنیاوی انتظامی معاملات میں مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اس کو نظر انداز کر کے مثبت انداز میں، اچھے انداز سے بعد میں یعنی سلجھانا چاہیے، ورنہ انہی باتوں سے بعض دفعہ بات جو ہے وہ قتل تک، ملازمین نے مالکوں کو قتل کر دیا، بیوی نے جو ہے خاوند پر جو ہے وہ حملہ یا جدائی ہو گئی، اور اس طرح کے طرح کے معاملات اور نقصانات اور بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سنت مطہرہ، اس میں اور بھی سینکڑوں مثالیں ہیں، لیکن کیونکہ یہ 4-5 منٹ کا سلسلہ ہے اس لیے میں نے آپ کو ایک مثال سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی، اور اس کی روشنی میں پہلے مجھے درستگی کرنی چاہیے اپنے معاملات، کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، ملائکہ معصوم ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں اور غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درستگی کرتے رہنا چاہیے، حضور علیہ السلام کی سیرت کا قبلہ دیکھ کر اپنا قبلہ عمل وہ درست کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔